ایسا ہمارا ہے برم، کسی سے غم نہیں ہے کم، کرے ہمارا سر جو ہم نہیں کسی میں اتنا دم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ ایک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت مشہور واقعہ، مشہور زمانہ تصنیف انیس الارواح کے حوالے کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بتاؤں گا کہ اس واقعے سے ہمیں کیا عقیدہ ملتا ہے۔ تو صاحب انیس الارواح اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں، جب مسلمانوں کے دعا گو فقیر یعنی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین حسن سنجیری رحمۃ اللہ علیہ، بغداد شہر میں خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی پابوسی کے لیے، ختم بوسی کے لیے حاضر ہوئے اور ختم بوسی فرمائی، تو بڑے بڑے مشائخ بھی موجود تھے وہاں پر۔ تو جیسے ہی اس فقیر نے پابوسی کے لیے زمین پر سر رکھا، عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جا 2 رکعت نفل شکرانہ ادا کر۔ حضور کے ارشاد کے مطابق میں 2 رکعت پڑھ کر حاضر ہوا، پھر فرمایا قبلہ رو بیٹھ جا، میں قبلے کی جانب چہرہ کر کے بیٹھ گیا۔ پھر فرمایا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ غریب نواز سے ایک مرتبہ سورہ بقرہ پڑھ۔ جب میں سورہ بقرہ پڑھ چکا تو حکم ہوا کہ 21 بار درود شریف پڑھ اور 21 بار سبحان اللہ پڑھ۔ میں اس سے پڑھ کر فارغ ہوا تو اس وقت حضور نے کھڑے ہو کر، یعنی خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر منہ آسمان کی جانب کیا، چہرہ اپنا آسمان کی طرف کیا اور اس فقیر کا ہاتھ پکڑ کر، یعنی خواجہ غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کر عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے فرمایا، آ تجھ کو میں خدا تک پہنچا دوں اور خدا رسیدہ کر دوں۔ اس کے بعد ہی حضور نے دست مبارک میں قینچی لے کر اس دعا گو کے سر پر چلائی اور اپنی غلامی میں لے لیا۔ پھر کلہ چار گوشہ اس عقیدت کیش کے سر پر رکھی اور اعزاز بخشا اور کلیم خاص عطا فرمائی اور فرمایا کہ بیٹھ جا۔ میں بیٹھ گیا۔ ارشاد ہوا کہ ہمارے خانوادے میں ایک رات اور ایک دن کا مجاہدہ آیا ہے، جا آج کے دن اور آج کی رات ذکر میں مشغول ہو۔ چنانچہ یہ درویش یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق ایک دن اور رات کا مجاہدہ کیے اور اس کے بعد خواجہ غریب نواز عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو عثمان ہارونی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بیٹھ جا اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ۔ جب میں پڑھ چکا تو فرمایا کہ اوپر آسمان کی جانب دیکھ۔ جب عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ غریب نواز کو فرمایا کہ آسمان کی جانب دیکھ، میں نے دیکھا تو عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب تو کہاں تک دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کیا، یعنی خواجہ غریب نواز نے عرض کیا، عرش اعظم تک دیکھ رہا ہوں۔ پھر عثمان ہارونی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھ۔ جب میں نے زمین کی طرف دیکھا تو پوچھا کہ اب تو کہاں تک دیکھ رہا ہے؟ تو میں نے عرض کیا تحت الثری تک۔ پھر فرمایا کہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پھر پڑھ۔ جب میں پڑھ چکا تو فرمایا کہ اب پھر آسمان کی جانب دیکھ۔ جب میں نے دیکھا تو فرمایا کہ اب کہاں تک دیکھتا ہے؟ تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا حجاب عظمت تک دیکھ رہا ہوں۔ پھر عثمان ہارونی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اب آنکھ بند کر لے۔ میں نے یعنی خواجہ غریب نواز نے عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اب آنکھ کھول دے۔ میں نے آنکھ کھول دی تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے میری آنکھوں کے سامنے 2 انگلیاں دست مبارک کی دکھلائی اور فرمایا کہ بتا معین الدین اس میں کیا دیکھ رہا ہے؟ دونوں انگلیوں کو خواجہ غریب نواز کی آنکھوں کے سامنے عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اور فرمایا کہ بتا کیا دیکھ رہا ہے؟ تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا
کہ ان دونوں انگلیوں میں 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں، 18,000 عالم مجھے محسوس ہوتے ہیں۔ جب میں نے یہ عرض کیا، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر مرشد نے فرمایا کہ جا، اب تیرا کام پورا ہو گیا۔ انیس الارواح میں یہ واقعہ نقل ہے، میں نے اس کا حوالہ پیش کیا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیواروں، اس واقعے سے کیا معلوم ہوا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم غیب عطا فرمایا ہے، کہ پیر و مرشد کے پوچھنے پر خواجہ غریب نواز نے کہا کہ میں اوپر عرش اعظم تک دیکھ رہا ہوں اور نیچے تحت الثری تک دیکھتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ حجاب عظمت تک دیکھتا ہوں، اور دونوں انگلیوں کے درمیان میں 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے سے معلوم کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو نبیوں کے صدقے میں، نبی کے صدقے میں علم غیب سے سرفراز فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اور مشہور ہے کہ آپ کی پیشانی پر آپ کے وصال کے بعد، یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال مبارک ہو گیا، آپ کی پیشانی پر یہ نقش ظاہر ہوا، حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یعنی اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ تھا خواجہ غریب نواز کا مرتبہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ تو معلوم ہوا جب ولیوں کے علم غیب کا یہ حال ہے تو رسول اعظم کے علم غیب کا حال کیا ہوگا؟ تو حقیقی چشتی، حقیقی سنی وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو مانے۔ جب خواجہ کے علم کا یہ حال ہے تو رسول اعظم کے علم کا حال کیا ہوگا؟ اب اگر کوئی چشتی ہو کر، کوئی چشتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، سنی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن رسول کے علم غیب کا انکار کرتا ہے اور اولیاء کرام کی بے ادبی کرتا ہے، ان کے علم کا مذاق اڑاتا ہے، تو دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ اس کا چشتی ہونے کا، سنی ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ ایسے لوگوں سے بچے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے سے قبل میں آپ تمامی حضرات سے پرخلوص گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور میرے ویڈیو اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ نہ جانے کوئی ایک بندہ بھی آپ کے شیئر کرنے سے اپنا ایمان عقیدہ مضبوط کر لیتا ہے تو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور اپنے کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار فرمائے، میں آپ کے کمنٹس اور رائے کے مطابق اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک خواجہ غریب نواز کے عقیدے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔